السلام علیکم طلباء، آج ہم اپنا سبق نمبر 5 ایم ایس سبھا لکشمی پڑھیں گے۔ سبھا لکشمی ہندوستان کی ایک کلاسیکل گلوکارہ تھیں، گائکہ تھیں، جو کہ ہندوستان میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ ہمارے ملک کی کلاسیکی موسیقی کا چرچا دنیا بھر میں ہے۔ اس سرزمین سے ہر زمانے میں بہت نامی گرامی موسیقار اٹھے ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے باکمال گانے والوں اور ساز بجانے والوں کے نام سنے ہوں گے، مثلاً میاں تان سین اور بیجو باورا تو خیر پرانے وقتوں کے فنکار تھے۔ ہمارے اپنے دور میں بھی گانے والوں میں استاد بڑے غلام علی خاں، استاد میر خان، پنڈت بھیم سین جوشی، پنڈت کمار گردھر اور پنڈت جسراج، اور ساز بجانے والوں میں ستار نواز پنڈت روی شنکر، شہنائی نواز استاد بسم اللہ خاں، سرود نواز امجد علی خاں، بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ اس دور میں جن گلوکار جو گانے گاتے ہیں، موسیقی کے ماہر ہیں، اس دور میں جن گلوکار خواتین کو غیر معمولی شہرت ملی، ان میں رسولن بائی، سدھیشوری دیوی، بیگم اختر اور ایم ایس سبھا لکشمی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ ایم ایس سبھا لکشمی کرناٹکا سنگیت کی نمائندہ گلوکارہ تھیں۔ ان کا جنم 16 ستمبر 1916 کو ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو کلاسیکی سنگیت کا دلدادہ تھا۔ ان کی والدہ وینا بجانے میں اور دادی وائلن بجانے میں کمال رکھتی تھیں۔ 2 بھائی تھے، وہ بھی موسیقی کے ماہر تھے۔ سبھا لکشمی نے سنگیت کی ابتدائی تربیت اپنی ماں سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس زمانے کے مشہور گلوکار شری نواس ایّنگر کی شادی اختیار کر لی۔ جب وہ صرف 15 برس کی تھیں، انہیں شادی کی کسی تقریب میں گانے کے لیے بلایا گیا۔ وہ 2 گھنٹے تک گاتی رہیں۔ ان کی آواز میں اتنا سوز اور ایسی مٹھاس تھی، سوز جس میں ایک غمگین لہجہ یا درد بھری آواز جو ہوتی ہے، مٹھاس تھی کہ لوگ سب کچھ بھلا کر صرف ان کی آواز کے جادو میں کھوئے رہے۔ سبھا لکشمی کی آواز اور گائکی میں فطری حسن تھا، جو نیچرل ہوتی ہے، یا جو فطرت کا جو حسن ہوتا ہے، جسے منظر کشی یا کسی چیز کا منظر بہت حسین ہوتا ہے، تو اس طریقے کی خوبصورت ان کی آواز تھی۔ جب ان کے وطن مدورئی میں ان کی شہرت پھیلی تو ان کی والدہ نے انہیں مدرسے کے لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانے کا رواج نہیں تھا، لوگ اسے معیوب، عیب دار سمجھتے تھے۔ سبھا لکشمی نے اس روایت کو توڑنے کا ارادہ کر لیا اور اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی۔ سننے والے مسحور جس میں کھو جانا۔ بہت جلد سبھا لکشمی نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے جو تھے اپنی صلاحیت، اپنی جو ذہانت تھی، اس کا کاہل لوگوں کو بنا لیا۔ اس ہنر کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ان کی شخصیت میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی۔ لوگ ان کی آواز سے محبت کرتے تھے، انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سبھا لکشمی نے 4 فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ان کی پہلی فلم سیوا سدانم 1938 میں آئی۔ ان کی دوسری فلم شکنتلائی، ساوتری اور میرا ہیں۔ پھر انہوں نے اداکاری چھوڑ دی اور اپنے آپ کو موسیقی کے لیے وقف کر دیا۔ سبھا لکشمی کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پدم بھوشن، رمن مگیش ایوارڈ اور سنگیت کلاندھی ایوارڈ بھی دیے گئے۔ انہیں اقوام متحدہ کے ایک جشن میں گانے کے لیے خاص طور پر مدعو دعوت دی گئی۔
1944 میں سبھا لکشمی کی ملاقات گاندھی جی سے ہوئی۔ انہوں نے گاندھی جی کے لیے کئی بھجن گائے اور کئی فلاح کاموں میں حصہ لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی سبھا لکشمی کے قدردان تھے۔ 2003 میں اس بے مثال گلوکارہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔